اب یہ مصیبت آج کل آ گئی ہے، یہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنے بیان میں رمضان میں موبائل کے استعمال سے گریز اجتناب کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے اگرچہ ہم موبائل ایک اچھی نیت اور اچھے کام میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور رمضان کے روحانیت اور برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو موبائل کے استعمال کرنے کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت اچھا بیان کیا ہے، غور سے سنیں۔ اور موبائل کی شکل میں، اور اس میں ساری دنیا کی الا بلا اس میں جمع ہے۔ کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہوں گی، لوگ اچھی باتوں کی نیت سے اس کو رکھ لیتے ہیں، نیت یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی اچھی اچھی باتیں آئیں گی، سنیں گے، لیکن اس میں بلائیں اتنی ہیں، آفات اتنی ہیں کہ حد و حساب نہیں۔ اور جب آدمی عادی ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کے نتیجے میں وہ جا کر کھائی میں گرتا ہی ہے ضرور۔ حرام چیز کو دیکھنے میں مبتلا ہو کر رہتا ہے۔ سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو جن کے پاس یہ اس طرح کا موبائل ہے کہ جب اس کو بظاہر جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جائز کام میں استعمال کرنے کے ساتھ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور اس کے اندر انسان کی ایک نفس کی آمیزش ہو گئی، شیطان کا بہکاوا ہو گیا، اور آدمی مبتلا ہو گیا۔ یہ کیسا فتنہ ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا فحاشی یا فحاشی اریانی، اس کے لیے سینما گھر ہوا کرتے تھے۔ وہ سینما گھر میں جا کے آدمی ٹکٹ لے، لائن لگائے، ٹکٹ لے جا کے بیٹھے اور پھر سینما دیکھے۔ اب وہ سینما جو ہے وہ پہلے ٹی وی میں منتقل ہو گیا، گھر میں ہر گھر کے اندر پہنچ گیا، ٹی وی رکھا ہوا ہے۔ ٹی وی میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹی وی کی جب آدمی دیکھتا ہے تو اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ساتھ میں، تو کچھ حیا شرم آ جاتی ہے۔ لیکن اب تو یہ جیب میں پڑا ہوا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، اور اس تنہائی کے اندر نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، اور آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں بڑے درد کے ساتھ، بڑے دل سوزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان کے مہینے میں کم سے کم اس بلا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس بلا سے جب محفوظ رکھیں گے کہ یہ کہ کوئی بھی جو غلط قسم کے پروگرام ہوتے ہیں یا غلط قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں یا غلط قسم کے تصویریں آتی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آدمی اس راستے پہ چلے ہی نہیں، اور جو اس قسم کے خاص اپلیکیشنز ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو بند کر کے رکھو، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو نگاہ کی حفاظت یہ صبر کا ایک بہت بڑا ہے، بہت بڑا عنصر ہے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، تو صبر تینوں قسم کا ہونا چاہیے۔ طاعت پر صبر بھی ہو، گناہوں سے صبر بھی ہو، تکلیف پر صبر بھی ہو، اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کا صبر بھی ہو کہ کسی طرح آنکھ غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو۔ لہذا رمضان تو کوشش کر کے اس طرح گزارنا چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے انسان، بہت زیادہ میل جول، بہت زیادہ ملاقاتیں، بہت زیادہ مجلس آرائی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں کم سے کم برائی یہ ہے کہ فضول گوئی ہو جاتی، کم سے کم برائی یہ ہے کہ فضول گوئی ہو جاتی۔ ارے بھائی، وہی وقت رمضان کے مبارک لمحات اللہ کے ذکر میں خرچ ہو جاتے، تلاوت قرآن میں خرچ ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں خرچ ہو جاتے،
ان کو ہم نے فضول ضائع کر دیا مجلس جمانے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے. پتہ نہیں کتنے اوقات ہم ضائع کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو کم سے کم خرابی یہ ہے کہ وقت کا ضائع ہونا. اور اللہ بچائے اگر جب مجلسیں جمتی ہیں تو پھر اس میں دھیان نہیں رہتا کہ کب غیبت ہو گئی، کب بہتان لگ گیا، کب جھوٹ بول دیا، کب افواہ ترازی ہو گئی. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، بلکہ جھوٹا یہ بھی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو بات سنی اس کو آگے نقل کر دیا بغیر تحقیق کے. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. اور آج کل تو اس کے اوپر یہ پھر دوبارہ خیال آ گیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی طریقے سے جھوٹ کو پھیلانے کا ایک اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ بالکل بے اصل باتیں بھی اس کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور لوگ اس کو آگے بیچتے رہتے ہیں. تو ایسی بات کو پھیلانا جو تحقیق کے خلاف ہو، اس کو جس طرح خود کہنا منع ہے اسی طرح اس کو پھیلانا بھی منع ہے. تو ان سب باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا یہ مہینہ گزار دے. اب تک جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کر کے اس کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آئندہ ایام باقی ہیں ان کو فضول کاموں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تینوں قسم کے صبر کرنے میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو دو خصوصیتیں حضور نے بیان فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ صبر کا مہینہ ہے، دوسرا غمخواری ہمدردی کا مہینہ ہے. ابھی ایک ہی پہ بات آج وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے مہینے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. اور اس میں ارادہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز، ہر فرض کا ثواب، ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا. تو اکثر لوگ زکاتیں بھی اس میں نکالتے ہیں. زکات نکالنے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح نکالنی چاہیے، کیا اس کا بنیادی احکام کیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں وہ بھی عرض کروں گا، کیونکہ یہ بھی مواسات کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے. لیکن اس میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور صحیح طریقے سے زکات نکالنے کا اہتمام نہیں ہوتا. تو اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ شہر المواسات کے ذیل میں اس کا بھی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق